موضوع الدرس في إسلام الجن سورة الجن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. سورۃ الجن کے بارے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں ہے اور اس کا موضوع اور عمود جو ہے وہی اثبات توحید ہے اور مشرکین پہ رد ہے. جہاں تک جنات کا معاملہ ہے تو یہ تو مسلم اور منصوص بات ہے کہ جن ایک مخلوق ہے جیسے انسان ایک مخلوق ہے اور اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. اور اسی طرح یہ بھی مسلم بات ہے قرآن سے ثابت ہے کہ جنات میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی. اور یہ بھی بات جو ہے کتب تواریخ سے اور اقوال علماء سے ثابت ہے کہ جنات کے اندر بھی وہ تمام فرقے ہیں جو انسانوں کے اندر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورت مبارک کے جو واقعہ ہے یہ واقعہ کہاں پیش آیا. اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے بڑے سرداروں سے بات کریں گے، عبدیہ لیل ہے، بنو ثقیف ہیں، شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، لیکن ان میں بھی کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ انہوں نے انتہائی گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے بھی نکلنا پڑا اس عالم میں کہ ان کے جو آوارہ لڑکے تھے انہوں نے پتھر برسائے اور حضور کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تو مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات نخلا ایک مقام ہے مکے اور طائف کے درمیان میں، اس کا نام ہے ذات نخلا۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ پر جنات کا گزر ہوا، اور یہ جنات جو ہیں یہ نصیبین کے تھے اور ایک جماعت تھی، اور ان کے پھرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب جو شیطانوں کے آسمانوں پر مراکز تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور ان کا آسمانوں کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سننا جو تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ پہلے جنات یہ کرتے تھے کہ آسمانوں کے قریب انہوں نے خلا کے اندر اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، اور جب ملائکہ کو اللہ کا حکم ہوتا اور ملائکہ پھر آپس میں اس اللہ کے حکم پر بات کرتے تھے یہ کو سن لیتے، اور وہاں سے واپس آ کر وہ جو بڑے بڑے ان کے کاہن ہوتے تھے، جادوگر، نجومی، کاہن، رہبان، احبار، ان کے کانوں میں بات ڈالتے تھے، اور وہ لوگوں کو آگے ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا کے سناتے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب جب وہ آسمانوں کے قریب جانے لگے تو پہرا شدید کر دیا گیا۔ قرآن میں ہے کہ وجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ اب تو اللہ نے سخت وہاں سیکورٹی لگا دی ہے، اور پھر شہب یعنی جیسے تاروں سے انگارہ نکلتا ہے اور وہ ہمارا تعاقب کرتا ہے یا جلا دیتا ہے یا پاگل کر دیتا ہے۔ اور وہ سارے حیران ہو گئے کہ انا لا ندری، ہمیں پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوا۔ اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، پتہ نہیں اللہ نے اس دنیا والوں کو کوئی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے یا ان کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ تو جنوں نے جب اپنے سردار جو تھا ان کا ابلیس ان کو بتلایا کہ جی اب تو ہم نہیں جا سکتے، اب تو ہم خبریں نہیں لا سکتے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات کیا ہے؟ وہاں تو اتنا شدید پہرا ہے کہ ہم قریب ہی نہیں جا سکتے۔ اس کو قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی ہے تاروں سے، اور ان کو ہم نے شیطانوں کے مرنے کے لیے بھی رجم بنایا ہے۔ تو اس نے ان کو حکم دیا کہ بھئی فضربوا مشارق الارض ومغاربها، پوری زمین میں مختلف جماعتیں بن کے پھیل جاؤ اور زمین کا چپا چپا چھان مارو، معلوم کرو کہ کیا بات ہوگی۔ تو یہ جماعت بھی انہوں میں سے تھی جو ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے تھے کہ کیا واقعہ ہو۔ اتفاق کی بات ہے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ جن وہاں سے جب گزرے اور انہوں نے سنا
ان کے دل میں فوراً اللہ کا قرآن جو ہے وہ اثر کر گیا اور ایمان لے آئے. تو یہ ذات نخلا کا واقعہ ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سو کے اکاز کا واقعہ ہے. سو کے اکاز جو ہے زمانہ جاہلیت میں موسم کے اعتبار سے بڑے بڑی بازاریں لگ جاتی تھیں، بڑے بڑے تاجر مال لے کے آتے تھے اور وہاں سے پھر اہل مکہ جو ہے تجارت کرتے تھے، سامان لیتے تھے. تو وہ بھی ایک مرکز تھا اجتماع کا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ وہاں پیش آیا. اب یاد رکھیں کہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے. لیکن یہ بات جو ہے مجروح ہے، یعنی ضعیف بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ ملتے تو پھر قرآن یہ تو نہیں کہتا قل اوحی الیہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے کہ ایسے جن آئے تھے. اگر ملتے تو وہ مشاہدہ ہو جاتا. یہ تو اللہ نے خبر دی، یعنی حضور کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ جن آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اسی طرح آتا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جماعت جو تھی جنات کی بھیجی. اور یاد رکھیں کہ ہر چیز میں حکمت ہے. اس موقع پر جنات کا آنا جو تھا یہ بھی حضور کی تسلی تھی کہ میرے مدنی آپ قریش کے اور طائف کے لوگوں کے انکار پہ غمگین نہ ہوں. اگر یہ اسلام نہیں لے آئیں گے ہم تو جنات کو بھی مسلمان کر دیں گے. یہ اگر اپنی طاقتوں پہ گھمنڈ کر رہے ہیں ہم تو جنوں کو بھی آپ کے تابع کر دیں گے. ایک جن بھی ان کو کافی ہے. اس لیے آپ غم نہ کریں. یہ ہوتا آیا ہے کہ سب انبیاء کی تکذیب ہوئی ہے. انبیاء کو لوگوں نے جھٹلایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، انہیں دیوانہ کہا ہے، انہیں مارا ہے، انہیں قتل کیا ہے. یہ ایک نظام ہے، سنت اللہ ہے. آپ غم نہ کریں، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا جائے گا. اسی لیے علماء اسلام نے اپنے تجربے سے ایک بات لکھی ہے کہ جس عالم کا کوئی دشمن نہ ہو یا جس جماعت کا کوئی مخالف نہ ہو سمجھو وہ حق پہ نہیں ہے. اگر 100 آدمی عزت کرتا ہے 200 گالیاں بھی دیتا ہوگا. اور جس آدمی یا جماعت کی مخالفت ہی نہ ہو اس کا معنی ہے کہ وہ حق والے نہیں ہیں. اگر حق والے ہوتے تو مخالفت لازمی بات تھی. جب انبیاء کی مخالفت ہوئی ہے تو پھر ان کا کیا مقام ہے کہ مخالفت نہ ہو. جب انبیاء کو صحابی کہا گیا تو ان کو بھی وہابی کہا جائے گا. جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مسجد الحرام سے نکالا گیا ان کو بھی مسجدوں سے نکالا جائے گا. جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ پتھر برسائے گئے تو ان پہ بھی پتھر برسیں گے. یہ کوئی بات ہے؟
جب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو قید ہونا پڑا، ان کو بھی قیدیں کاٹنی پڑیں گی۔ تو یہ تو علامت ہے کہ جو حق والا ہوگا، لازمی بات ہے کہ حق بڑا کڑوا ہوگا، ہر آدمی ہضم نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ جس کو صفرا ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، اس کو میٹھا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے وحی کے ذریعے خبر۔ اس آیت مبارک میں ہے کہ جب جن آئے انہوں نے کہا بھائی چپ کرو سنو تو صحیح نا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جب انہوں نے غور کر کے سنا تو بس فوراً اسلام اندر آ گیا۔ یہاں لفظ کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنی قوم کو جا کے خطاب کیا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، وہ تو عجیب اللہ کا کلام ہے، فصاحت میں، بلاغت میں، اخبار میں، وعد میں، وعید میں، تبشیر میں، تنذیر میں، وہ تو کوئی عجیب کتاب ہے کہ تمام عالم کے واقعات کو اللہ نے قرآن کے اندر بند کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنے قرآن میں مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں فرما دی ہیں، اور قیامت تک جو آنے والے حالات ہیں ان کے بارے میں بھی باخبر کر دیا ہے۔ یہ تو قرآن عجیب چیز ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کامل مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ضابطۂ انسانیت ہے کہ اگر آج انسان اللہ کے قرآن کو پکڑ لیں تو ساری دنیا سے فساد ختم ہو جائے۔ اور دوسری جگہ دیکھیں جنات کیا کہتے ہیں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى يهدي الى الحق والى طريق مستقيم۔ انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، چونکہ قرآن کو کتاب بھی کہا گیا، قرآن بھی کہا گیا، قرآن کلام اللہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، ذکر بھی ہے، موعظہ بھی ہے، عبرت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ تو کتاب کا نام لیتے ہیں کہ ذالک الکتاب، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سنی ہے۔ اب علماء نے فرمایا کہ دیکھو جنات بھی کتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کتاب موسیٰ کا حوالہ تو دیا ہے علیہ السلام، کتاب عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتاب سنی ایسی جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی، میں نے کہا نہیں، کتاب من بعد موسیٰ،
وجہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل جو ہے وہ تو کتاب نہیں ہے کامل مکمل، اس میں تو مناجات ہیں، عبر ہیں، امثال ہیں، اصل کتاب تو تورات ہے۔ تورات ایک عظیم کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے مطابق شرائع کا بیان فرمایا ہے۔ شرائع ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، وعید ہیں، وعد ہیں، قصص ہیں، عبر ہیں، بڑی جامع کتاب۔ اور افسوس بھی ہے اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے کہ نہ آج دنیا میں تورات ہے نہ انجیل ہے۔ یہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انجیل ہے، ان کے اپنے دعوے کے مطابق 4 انجیل ہیں۔ انجیل متی ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل یوحنا ہے۔ ان کا ایک انجیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور یہ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے لکھا ہے۔ جہاں تک کتاب تورات ہے تو اللہ نے خود قرآن میں بتلا دیا ہے کہ یہودی علماء جو تھے اللہ کی کتاب تورات کو بدل دیتے۔ کسی بڑے آدمی سے گناہ ہو گیا فتویٰ بدل دیا، کسی غریب سے گناہ ہو گیا سزا دے دی۔ یہ یہود کی پرانی عادت تھی۔ آج کل بھی ہمارا بھی یہی حال ہے، دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ بھی رحمت کرے۔ آج بھی دنیا میں بہت کم علماء رہ گئے ہیں جو حق کہتے ہیں، ورنہ تو یہ عالم ہے کہ جیسا ماحول ہے ویسی بات کہہ دیں گے۔ کسی غریب آدمی کی عورت بغیر پردے کے جا رہی ہو تو مولوی کا بلڈ پریشر جو ہے 200 پر شوٹ کر جاتا ہے، اور کسی بڑے آدمی کی بیوی بے پردہ ہو تو مجھ سے ساتھ بیٹھ کے ماشاءاللہ ڈشز وصول کر کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی مسئلہ پوچھ رہے کہیں گے توبہ توبہ، پردے کا انکار کر کافر ہو جاؤ گے۔ بڑے آدمی کو نہیں کہیں گے۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اور کیمرے کے سامنے اور ٹیبل ٹاک کرتے ہیں اور ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ مزے لے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سارے فتوے بھول جاتے ہیں۔ بھائی اگر تم علماء دین ہو اور تمہارے سامنے بے پرد اور غیر محرم عورت بیٹھی ہے، تمہارا فرض ہے ان کو کہو بھی میں نہیں آؤں گا تمہارے شو میں، اور نہ میں بات کروں گا کسی غیر محرم عورت سے۔ اور غیر محرم عورتیں بھی وہ بلائی جاتی ہیں این جی اوز کی ماری ہوئی اتنی منہ پھٹ اور غلیظ عورتیں جو نہ قرآن مانتی ہیں نہ نبی کی حدیث مانتی ہیں۔ بھائی علماء کو اپنے علم کی لاج رکھنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کی عادت مبارک تھی کہ اگر دعا کے لیے کوئی عورت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ عورت کو میرے حجرے میں نہ بھیجا کرو، باہر بیٹھی رہے، مجھے بتا دو میں دعا کر دوں گا۔ اگر وہ مجبور بھی کر دیتے تو حضرت حجرے میں پہلے اپنے 2-4 شاگرد بٹھاتے، پھر حکم دیتے کہ پردے کے ساتھ آئے، نظر نیچے کرے اور بیٹھ کے بات کرے اور اس کی بات سن لیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک شاگرد نے آگے کہا حضرت ایک 80 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، حضرت میں بڑھیا ہے یا کوئی ہے، پردہ کرے گی اور میرے کمرے میں 2 آدمی ہوں۔ چلی گئی وہ، انہوں نے کہا حضرت 80 سال اب بڑھیا وہ بیچاری لکڑی میں یوں چل کے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پتہ ہے شیطان کسی وقت انسان کو خراب کر دے، اس میں بڑھیا کا یا جوان کا کیا تعلق ہے؟ گناہ بڑھیا سے بھی ہو سکتا ہے۔
اور اللہ نے جو ہمیں نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، کیا دیا ہے کہ اگر گوری چٹی اور جوان ہو تو نظریں جھکاؤ، بوڑھی ہو دیکھتے رہو۔ ہر غیر محرم پہ نظر ڈالنا حرام ہے۔ تو اب بھی ہمارا حال جو ہے نا، یاد رکھیں، یہی ہمارے اپنے خودیا نے پرانے دور کی بات ہے، نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے، آخر میں ویسے بھی بڑے علماء کے قدر کرنے والے تھے، اور آخری زندگی میں تو ماشاءاللہ نواب صاحب نے ہر چیز چھوڑ دی تھی، دین، نماز، روزہ، داڑھی۔ وہ حج پہ تشریف لے آئے تو پورا دہی جہاز آیا بھرا ہوا سارا سامان کا، گاڑیوں کا، نواب تھا۔ اچھا، جتنے دن جہاز سے اترے، مکہ مکرمہ میں آئے، مدینہ پاک میں گئے، پھر مکہ مکرمہ میں آئے اور حج کیا، اور جو ہے یہ جو پیریڈ گزرا نا، مہینہ سوا مہینے کا، اس زمانے میں اتنا وقت لگتا تھا، تو داڑھی شیو وغیرہ نہیں کرائی۔ اب جب واپس گئے، جہاز میں جانے لگے، تو ان کے ساتھ ایک مولوی بھی تھے، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا عالم تھا، یعنی ہم اس کے جوتیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، لیکن طبیعت میں مداہنت تھی۔ ان کو بلایا اور کہا کہ مولانا میرے لیے مشکل ہے، میں نے تو مکے مدینے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ شیو نہیں کرائی کہ چلو بھی کچھ تو شکل داڑھی والوں کی بن جائے، لیکن اب میں اپنے ملک میں جا رہا ہوں اور میں نواب ہوں، اور وہاں میری جو صورت تھی وہ بغیر داڑھی کے تھی، کیا گنجائش ہے کہ میں داڑھی منڈوا لوں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہاں، بادشاہوں کے لیے کچھ رعایات ہوتی ہیں۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ جائیں۔ داڑھی تو منڈوا لی نواب صاحب نے، لیکن اس کے بعد کہا مولوی صاحب کے بارے میں کہ ان مولوی صاحب کو کہیں کہ ساری زندگی کبھی میرے سامنے نہ آئے، یہ میرے لیے شریعت اور ہے اور غریبوں کے لیے شریعت اور ہے۔ میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت حافظ محمد حیات رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے نواب صاحب کے استاذ سے، اور ڈیرہ نواب میں نواب صاحب کی مسجد میں ہی امام اور خطیب تھے، اور سالانہ کانفرنس کرتے تھے، بہت بڑا جلسہ کرتے تھے، اور آخری جلسے میں اور آخری تقریر میں نواب صاحب ہی تشریف لے آتے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ آخری تقریر میرے والد صاحب کی رکھی گئی، تو حافظ حیات محمد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب، ایک تو آپ بلوچ آدمی ہیں، دوسرا آپ کسی کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، آج نواب صاحب کی صدارت میں تقریر ہوگی، تمہارا تو پتہ نہیں کچھ بگڑے نہ بگڑے، میں تو ملازم آدمی ہوں، مجھے تو نوکری سے نکال دیں گے، مہربانی کر کے نواب کو کچھ نہ کہنا۔ صاحب چپ کر گئے، ساتھی تھے وہ، مولانا حیات صاحب بڑے عالم تھے۔ اب جب تقریر کا وقت آیا تو نواب صاحب بھی صدارت پہ بیٹھے تھے، اور نواب صاحب نے اس زمانے میں وہ جو ہیٹ ہوتا ہے نا، انگریزی ہیٹ ہوتے ہیں جی، آگے بھی بڑا ہوتا ہے پیچھے بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل میں دھوپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بھی آگے دھوپ اثر نہ کرے اور پیچھے گردن پہ بھی دھوپ اثر نہ کرے، سن اسٹروک نہ ہو جائے۔ وہ نواب صاحب نے وہ ہیٹ پہنا ہوا تھا، یہ عجیب چیز، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے اور وہ انجینئر تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹانگے پر تشریف لے جا رہے تھے اسٹیشن کی طرف، اور بھائی اسٹیشن سے آ رہے تھے گھر کی طرف، دونوں نے دیکھا ٹانگے روکے اترے، اور وہ انجینئر تھے، سر پہ ہیٹ پہنا ہوا تھا، ان نے جلدی سے ہیٹ اتارا اور حضرت تھانوی نے گلے لگا، بھائی تھے،
اور اس کے بعد حضرت تھانوی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی صاحب، انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی۔ ہیڈ پہنا ہوا مل سکتے ہو، منہ میں نہیں لگے گا، ہیڈ اتارنا پڑا نا، ورنہ تو منہ میں لگے گا نا۔ میں اور برائی ہو نہ ہو، لیکن یہ دو دلوں کو کبھی ملنے نہیں دیتی۔ خیر، والد صاحب نے تقریر شروع کی۔ خطبہ پڑھنے کے بعد والد صاحب نے تقریر ہی یہیں سے شروع کی کہ ساری زندگی عام لوگوں کو تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے، آج میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ مجھے نواب بہاولپور کو بات کہنے کا موقع ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نواب ہے، مسلمان ہے، عباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اتنا بے حیا ہے کہ قرآن کی مجلس میں انگریزی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً نواب صاحب نے ٹوپی اتاری، جیب سے چھوٹا رومال نکالا اور باندھ کے بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد والد صاحب شروع نے کہا اس کا کھانا حرام ہے، اس کے دعوت پہ آنا حرام ہے، اس کے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، جوان بہنیں ہیں، کسی کی نکاح نہیں کرتا تھا کہ جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، ایسے لوگوں کا وظیفہ لینا اور اس سے تنخواہ لے کے مسجدوں میں پڑھانا وہ تو حرام ہے۔ اس کے خزانے کے اندر سگریٹ کا ٹیکس بھی جمع ہوتا ہے، اور چکلے میں طوائفیں جو زنا کرتی ہیں ان کو جو لائسنس ملتا ہے وہ آمدنی بھی جمع ہوتی ہے۔ اگر ایک مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے دودھ میں تو دودھ حلال رہے گا یا حرام ہو جائے گا؟ وہ خزانہ کیسے حلال ہے کہ مولوی تنخواہیں دے کے کھا رہے ہیں؟ اور یوں شروع ہوئے جناب 2 گھنٹے تک، اور اس کے بعد پھر جب قرآن پڑھتے تھے اللہ نے آواز دی تھی ماشاءاللہ، اس زمانے میں جب سپیکر نہیں تھے تو 2 میل تک آواز جاتی تھی والد صاحب کی۔ صبح کی نماز کے بعد جب ٹھلمزے میں وہ درس دیتے تھے تو انڈا کی بستی 2 میل پہ ہے، وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ آواز آتی۔ اللہ عالم بزرگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جب تقریر ختم ہوئی، نماز ہو گئی، تو مولانا حیات صاحب تو چھپ گئے، وہ تو ڈر کے مارے چھپ گئے بیچارے۔ نماز بھی والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی تو سردار محمد امین خان لودھی، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں کرے، وہ اس زمانے میں کمشنر تھے بہاولپور پولیس کے۔ تو انہوں نے جب نواب صاحب جب نکلے مسجد سے تو انہوں نے عرض کیا کہ سر اجازت دیں ایسے گستاخ مولوی کو میں گرفتار کر دوں کہ آپ کی شان میں ایسا کھڑے ہو گئے نواب صاحب، انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تک تو مولانا حیات صاحب میراثیوں کو بلاتے تھے جو میرا قصیدے پڑھتے تھے، ایک تو عالم آیا جس نے مجھے حق کہا ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ بدبخت آدمی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے علماء کو اگر ہاتھ لگایا گیا میری ریاست برباد ہو جائے گی۔ اس نے حق کا کلمہ کہا ہے، ہمیں سننا چاہیے۔ اور محمد حیات صاحب کو بلایا، کہا مولوی صاحب آپ ڈر کے کیوں چھپ گئے؟ آپ نے احسان کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میری ریاست میں ایسے علماء ہیں۔ اب مولانا سے کہو کہ رات میرے گھر میں آئے، میں تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو اور خواتین کو جمع کروں گا، ان کو بھی تقریر کریں۔ والد صاحب نے کہا میں تقریر کروں گا، ایک شرط ہے کہ نہ نواب صاحب کے گھر پانی پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، اور نہ نواب صاحب کوئی ہدیہ دیں گے تو وہ قبول بھی نہیں کروں گا۔ اگر میری شرطیں قبول ہیں میں تقریر کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ والد صاحب نے تقریر کی۔ دوسرے دن نواب صاحب نے ایک دن میں اپنے خاندان کے 37 نکاح کیے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا، پھر حق سنتے تھے۔ تو آج کل تو ہمارا یہی حال ہے نا جی کہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ٹی وی پہ کیسے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے مفتی بیٹھے، سامنے نعوذ باللہ غیر محرم عورتیں، اور ایسی بدبخت عورتیں جو اسلام کی دشمن، دین کی دشمن، محمد مدنی کی شریعت کی دشمن۔ جو حقوق نسواں پر برملا کہتی ہیں، جی عورت میں پابندی کا کیا مطلب ہے؟
عورت کی مرضی ہے باہر جائے آئے، اللہ نے اس کو حسن دیا ہے دکھلانے کے لیے، چھپانے کے لیے تھوڑا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال تورات بھی ختم ہو گئی، انجیل بھی ختم ہو گیا، اور اس میں حکمت بھی تھی کہ یاد رکھو، مسئلہ سمجھ لو کہ وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں تھا۔ تورات اور انجیل جو ہے وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھے۔ اللہ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے صحف دیے، 104 کتابیں آئی ہیں۔ وہ کتابیں ملی ہیں۔ یہ شان قرآن کی ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے خود پڑھا جبریل پہ، اور جبریل نے پڑھا محمد الرسول اللہ پہ۔ تو جب یہ اللہ کی کلام ہے تو اللہ کی کلام کیسے مٹ سکتی ہے؟ اللہ کی ذات بھی باقی، اس کی صفات بھی باقی، اس کا قرآن بھی باقی، وہ بھی قیامت تک رہے گا۔ تو اس لیے ساری کتابیں تو ختم ہو گئی، لیکن اس لیے جنوں نے بھی یہی کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اور یہی بات برکت ابن نوفل نے کی تھی جب حضور پہ وحی اتری، بی بی خدیجہ لے کے حضور کو گئی۔ برکت ابن نوفل نے جب حال احوال سن لیا، اس نے کہا ابشری خدیجہ، انہوں نے کہا بی بی خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا شوہر جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور آپ نے جو بتلایا ہے کہ ایسے فرشتہ اترا تھا، ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا۔ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس بارے میں تو حضور کو یعنی مشاہدہ نہیں ہوا، اللہ نے خبر دی، اللہ نے حکم دیا۔ اسی لیے سورت کی ابتدا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد۔ قرآن رشد غی کے ضد میں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ضلالت جو لفظ ضلالت ہدایت کے مقابلے پہ ہوتا ہے، اور لفظ رشد جو ہے وہ غی کے مقابلے پہ ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن کی سورت آیت الکرسی میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، اور اس سے پہلے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا قرآن ایسا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور لن نفی تعبید کے لیے کہ اب ہم ہمیشہ کبھی مستقبل میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن ایک دفعہ قرآن سنے اور پکا موحد بن جائے، اور ہمارا مسلمان روز قرآن سنے اور قبروں پہ سجدے کرے۔ ہمارا مسلمان روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکے مار مار کے سینے میں سوراخ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نظر نیاز قبروں پہ چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں مانتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی نیاز دیتے ہیں۔ یہ جن ہیں، ایک دفعہ قرآن سنا کہ اب کبھی شرک نہیں کریں گے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اللهم ثبتنا على الإيمان۔ گزارش یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں
یہ ادب ہے، یہ بدعت نہیں، بات سمجھو۔ ادب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اونچے مقام پہ رکھیں، ادب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں، ادب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو جنابت میں، حیض میں، نفاس میں ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ آداب ہوتے ہیں، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ یہ امام بخاری کا حضور کی حدیث سے ادب تھا، یہ بدعت نہیں۔ یعنی سرکار دو عالم کے حدیث مبارک لکھنے کے لیے آپ غسل فرماتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر ایک حدیث لکھتے تھے۔ یہ کیا بدعت ہے بھائی؟ تم بھی روزانہ 2 رکعتیں پڑھ کے حدیث لکھا کرو، کس نے منع کیا ہے؟ یہ تو آداب ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ساری زندگی انہوں نے مدینہ منورہ کے حدود حرم میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے۔ یہ کوئی حکم تو نہیں شریعت کا، یہ ادب تھا کہ جس مقام پہ حضور کے قدم لگے ہیں میں سواری پہ کیسے سوار ہو جاؤں، یہ ادب ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ پوچھتا کھڑے کھڑے جواب دے دیتے، اگر کوئی حدیث پوچھتا تو کہتے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھتا، گھر جاتے، کپڑے پہنتے، پگڑی سر پہ رکھتے، عطر لگاتے، آ کے اونچی مسند پہ بیٹھتے، پھر کہتے بھی اب حدیث رسول اللہ سنو۔ یہ ادب تھا، یہ مقام ادب ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک جب غار میں آدمی پھنس گئے تو ایک نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے والدین بوڑھے ہیں، میں ان کو روزانہ دودھ پلاتا ہوں، رات کو دیر ہو گئی، میں آیا والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، جب اٹھے تو پلایا۔ تو یہ شریعت کا حکم تو نہیں تھا، یہ ادب ہے۔ ہاں کوئی اپنے والدین کا بے حیا اور بے ادب ہو تو اس کو مسئلہ کون سمجھائے؟ بدعت کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، دین میں نئی بات گھڑی گئی ہے۔ جیسے تم نے میلاد گھڑا ہوا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام گھڑے ہوئے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اب یہ مانا تو نہیں کہ بھی حدیث رسول کی ادب بھی نہ کریں۔ ہمارے اپنے اساتذہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ حدیث رسول پر یعنی بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، سنن ہے، مراسیل ہیں، ان کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھتے تھے، کہتے حدیث رسول کی بے ادبی ہے۔ یہ مقام ادب ہوتا ہے، اس میں بدعت کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو ایسے نہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے حضور نے نہیں پہنا لہذا یہ بھی بدعت ہوگی۔ اس طرح تو تیرا وجود ہی بدعت ہے، تم بھی تو حضور کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے بندے، کپڑے پہننا الگ بات ہے، دین کے اندر نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا، جو آدمی ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز پیدا کرے۔ اب دنیا کی چیزیں ہیں، پہلے زمانے میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، اس پہ حج ہوتا تھا۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ ٹرین میں چلے جاتے ہیں، گاڑیوں میں چلے جاتے ہیں، کاروں میں چلے جاتے ہیں، یہ تو کوئی بدعت نہیں۔ آج آپ ہوائی جہازوں میں حج کے لیے آتے ہیں، اب کوئی کہے جی یہ تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں ہوائی جہاز تو نہیں تھا۔ تو اس کو قرآن سمجھنا چاہیے کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں اذان مغرب کے بعد نہیں، وہ فرماتے ہیں نماز مغرب کے بعد پڑھے۔
امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اذان مغرب کے بعد بالکل تاخیر نہ کیجیے، فوراً جماعت کھڑی کرو۔ اگر کسی نے اذان مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لی کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں۔ وہ ہے نا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، تو وہ اس سے بھی نہیں لیتے، ابھی سورج تو ڈوب گیا ہے نا، لہذا ہم نے پڑھ لی۔ میں مکے شریف سے باہر رہتا ہوں، عمرے کی نیت سے احرام پاک حرم آیا، طواف کیا، فارغ ہو گیا، احرام بھی نہیں باندھا، تو آپ عمرہ دوبارہ کریں ورنہ دم پڑ گئی۔ آیا عمرے کی نیت سے، نہ احرام باندھا ہے تم نے، نہ عمرہ کیا ہے، طواف کیا، چلا گیا۔ بھئی جراب جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خفین پہ مسح ہوتا ہے، جو چمڑے کے موزے بنے ہوئے ہیں، یا جراب ہے منعل ہے، اس کے نیچے بڑا موٹی تا ہے جس سے بندہ چل سکتا ہے، اور اس سے پانی اندر بھی سرایت نہیں کرتا، اس سے عمل کریں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ حضور کے زمانے میں جن جرابوں پہ مسح ہوتا تھا وہ کیسی تھی، جیسی تھی ان پہ اب بھی کرو۔ اپنے گھر سے مکے میں رہنے والے عمرہ نہیں کر سکتے، لازماً حد حرم سے باہر جائیں گے، مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، گھر سے گھر میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرے کے اندر ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ میرے والدین فوت ہو گئے، انہوں نے حج نہیں کیا، اب میں ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے والدہ کا یا حق زیادہ والدہ کا ہے، حضور پاک نے والدہ کے حق کو مقدم کیا ہے والد پر۔ صحابہ کرام کے زمانے میں لونیاں رکھنے کا رواج تھا، وہ تو جی قرآن نے فرمایا تھا ما ملکت ایمانکم، صحابہ کا رواج تو نہیں تھا، وہ تو حکم خداوندی تھا۔ زبان سوال کے بعد کیا کرو۔ بی بی صفیہ جو میرے مدنی پاک کی بیوی ہے وہ بھی تو لونڈی تھی، عقل کرو، کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، محمد مدنی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ نے اجازت دی تھی کہ جو جنگ میں مال آئے گا مال غنیمت ہے، اور جو عورتیں ہوں گی وہ مل کر یمین ہیں، انہی مجاہدین کو تقسیم ہوں گی۔ ان میں بی بی صفیہ آئی تھی خیبر کی جنگ کے بعد۔ میں نے احرام اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھا، لیکن پاؤں میں بوٹ رہے، کوئی حرج نہیں، وہ دم نہیں پڑتا۔ بہرحال ہاتھ کھلے کر کے دعا مانگے، اگر جوڑ لیتے کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ یہاں کارپٹ جو ہیں ان میں جو پھول ہیں اصل میں کچھ شکلیں بنی ہوئی ہیں، ہمیں تو پھول نظر آتے ہیں، تمہیں شکلیں نظر آتی ہوں، تیرے اندر جو شکلیں ہیں یہاں بھی وہی نظر آتی ہیں۔ احسن علاج یہ ہے کہ اوپر کپڑا ڈال لو، السلام علیکم، نہ شکلیں نظر آئیں نہ پھول نظر آئیں۔ میرے بھائی طواف نفلی اپنے لیے کریں، پھر دعا کیا کریں اللہ اس کا ثواب بھلا کو عطا فرما۔ غیر مسلموں کی تقریبات میں شرکت نہ کی جائے۔ بیوی کے ہوتے ہوئے آدمی کا
سالے کی بیٹی سے نکاح کرنا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیا ہے، لیکن وہ سالے کی بیٹی اس کی بیوی کی کیا بن جائے گی؟ بھانجی بن جائے گی؟ ہاں جی، اچھا، بہرحال نکاح تو ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں چھٹی ختم کر کے آ گیا ہوں تو مجھے بیوی تو کہتی ہے کہ آپ واپس آ جائیں، والدین کہتے ہیں وہیں رہو، کما کما کے پیسہ بھیجو، بس جاؤ جناب، بیوی کا حق ادا کرو۔ آپ ایسا کرو نا، 4-5 مہینے والدین کو پیسے نہ بھیجو، خود کہیں گے بیٹا واپس آ جاؤ، کیا فائدہ پردیس کا؟ مسئلہ تو پیسے کا ہے نا۔ عدت کے مہینے کا حساب جو ہے وہ چاند کے مہینے سے لگایا جاتا ہے۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس، تو جتنا شریعت میں چاند ہے، رمضان ہے، شعبان ہے، حج ہے، عدت ہے، حیض ہے، سب چاند کے مہینے سے ہوگا۔ بہرحال اگر امام بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اپنی جماعت کریں۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کوئی غلط نہیں۔ اللہ نے 17 آیات میں فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اور اسی اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ معیت جو ہے ہر جگہ یہ علم کی معیت ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لہذا اللہ کے پاس۔ میں انڈیا سے آ رہا ہوں رمضان المبارک میں، تو میں احرام آپ انڈیا ایئرپورٹ سے باندھ کے آئے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں روزے نہیں رکھ سکی، بعد میں قضا کرے، ترتیب کوئی ضروری نہیں، ایک رکھ لیا، 2 رکھ لیے، پھر نہ رکھا، پھر رکھ لیے، پھر رکھ لیے، بس پورے کریں۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے بہرحال حضور کے زمانے میں عورتیں عید کی نماز پہ جاتی تھی، لیکن بعد میں صحابہ نے فتنے کے خوف کے نظر ان کو مساجد میں بھی منع کر دیا۔ کہتے جی کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور رمضان سے مراد یہ ہے دن ہو رات ہو رمضان ہو، رات بھی رمضان ہے اور دن بھی رمضان ہے، لیکن اگر آپ روزے سے عمرہ کریں گے ثواب اور بڑھ جائے گا، کیونکہ جتنی تکلیف ہوگی اتنی ثواب زیادہ ہوگا۔ میں ہر سال رمضان میں تنخواہ دیتا ہوں، اس سال مجھے تنخواہ بھی ابھی تک نہیں ملی ہے، تو جب ملے بعد میں دے دیں، کوئی ضروری تو نہیں، رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنا جو ہے بالکل سنت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا۔ تو آخری 10 دن جو ہیں اس میں نیت کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، اگر دوسری مسجدیں ہیں اس مسجد میں بیٹھے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی۔
ایک طواف پوری امت کے لیے نہیں ہوتا، دعا پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے داڑھی کو یا بالوں کو خضاب لگانا ہے، کالا نہ ہو، باقی جو مرضی ہے لگا لو۔ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہے ایک مشت ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، پوری داڑھی والے کے پیچھے پڑھے۔ مونچھوں کے بارے میں اس طرح نہ پھروائیں لیکن چھوٹی ہوں، کیونکہ کٹوانے کا حکم دیا حضور نے۔ اوف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ کہتے جی کہ پردے کا حکم ہے تو یہاں عورتیں بغیر پردے کے کیوں ہیں؟ یہاں جو سگریٹیں پیتے ہیں تو سگریٹ حلال ہو گئی، یہاں جو داڑھی منڈاتے ہیں داڑھی منڈانا بھی حلال ہو گئی۔ یہاں کا کیا معنی ہے؟ یہاں جو عورت بغیر پردے پہ ہے اس پر تو اور زیادہ گناہ ہے کہ خدا کے گھر میں آ کر بھی اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہے۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے چادر ناف کے نیچے باندھی ہے اور ناف تک کچھ حصہ ظاہر ہے، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، کیونکہ وہ تو ننگا ہے۔ اللہ سے کیسے دعا کریں؟ دل سے دعا نکلتی ہے، کیسے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے اسماء کے ساتھ دعا کریں۔ ہم یہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں وسوسے آتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کے اندر ایمان ہے تو ڈاکو ڈاکہ مار رہا ہے نا۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میں 60 طواف کروں گی، شوہر اس کے ساتھ کرے کیوں نہ کرے بھائی، وہ اپنی منت پوری کرتی رہے، وہ نفل طواف کرتا ہے۔ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، انہوں نے وصیت فرمائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کل شریف ضرور کرنے ہیں، جو وصیت شریعت کے خلاف ہو اس پہ کبھی عمل نہیں کیا جاتا۔ بابا یہ کل شریف، جمعرات شریف، چالیسواں شریف، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ تم بھی تو علماء مولوی صاحبان کو کبھی تم نے دعوت کی ہے، مجالے دعوت کرو۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کی تو چاندی ہو جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں کچھ پرانی بات ہے، میں چھوٹا تھا، ایک میراسن عورت ہوتی تھی، بوڑھی عورت ہوتی تھی، تو کبھی کبھی میں گزرتا تو میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی، دعا کرتی، اور وہ مجھے کہتی کہ مکی صاحب آپ کو پتا ہے کہ مولوی اور میراثی میں کیا فرق ہے؟ میں چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا؟ میں کہتا مجھے کیا پتا دادی، مجھے کیا پتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی دعا، کہنے لگی مولوی دعا کرتا ہے بندہ مر جائے، میراثی کہتا ہے شادی ہو۔ أشهد أن